ہمارے یہاں پر جو دیگر گیسٹ ہیں اور جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں انہوں نے مزید ہمیں جوائن کیا, ان سب کا تعارف کراؤں گی, لیکن ایک کوئکلی سوال پہلے جو میں فاطمہ سے بات کری تھی بریک پر جانے سے پہلے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. تو فاطمہ, جو ایشوز ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سارے ہم اپنے صحت کے متعلق بات کرتے ہیں, نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, بیوٹیشنز ہوتے ہیں, ساری چیزوں کے ساتھ ان کے بارے میں ہمیں کہیں نہ کہیں اویئرنیس ہے, لیکن جب بھی بات آتی ہے نا قانون سے متعلق, تو ہم بڑا جو ہے وہ لو فیل کرتے ہیں اپنی نالج کے بارے میں. تو شعور اس حوالے سے آنا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا جو ہے حق کیا ہے, آپ کس چیز پہ کس طرح سے جو ہے نا وہ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں, تو اس بارے میں بات ہونا کتنا ضروری ہے فاطمہ؟ دیکھیں, اس چیز کا میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ جیسے بینگ اے لائر تو ہم خود کو کہتے ہیں کہ وی آر اے لا اسٹوڈنٹ. آپ کسی بھی لائر سے ملیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو لا قانون جو ہے وہ سارا ہی آتا ہے, وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ. تو اگر ہم بینگ اے لائر ہمیں جو ہے وہ قانون پورا نہیں پتہ ہوتا یا ہم ایک لرننگ پروسیجر میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ نارمل سٹیزنز جو ہیں ان کو ان کے رائٹس کا کتنا پتہ ہوگا. اور میرے خیال میں پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ کم ہے, کیونکہ ایجوکیشن ریٹ کی وجہ سے ایجوکیشن ریٹ تھوڑا سا کم ہے. تو اگر ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح صبح آپ لوگ کے جو یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں یہ موسٹلی خواتین گھر پہ دیکھتی ہیں, یا جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس اپنی خواتین کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں گے نا تو فیملیز خود بخود ایجوکیٹ ہو جائیں گی. اگر ہم ان کو ان کے رائٹس بتا دیں گے تو میرے خیال میں پوری فیملی کو ہی جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پروگرامز بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر اس طرح کے ٹاپکس ہم رائٹ سے ریلیٹڈ, اور میں بھی اس سے پہلے بریک سے جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی, ایک سجیشن, کہ اگر ہم اپنے پروگرامز میں جو ہمارے ظاہر ہے ہر کیس کو تو کور نہیں کر سکتے, پاکستان میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, لیکن جو تھوڑے سے کیسز ایسے جو فیمس ہو جاتے ہیں یا تھوڑے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, اگر ہم ان کے اوپر ایک سیگمنٹ ایسا رکھیں کہ تھوڑی سی نظر ان کیسز پہ رکھیں تاکہ وہ کیسز اپنا ایک کوئی اختتام پہ پہنچیں اور اس کا کوئی فائدہ ہو. ہم نارملی کرتے ہیں کہ جب کوئی کیس پرومیننٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا شروع میں انیشلی ڈسکس کر کے ہائی لائٹس بنا کے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں فالو کرنا. تو میرے خیال میں اگر ہم ان کیسز کو باقاعدہ طور پہ ایک سلاٹ دے کے مخصوص کر دیا جائے اور ان کیسز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں ہم تھرو میڈیا چینلز کورٹ پہ بھی اس چیز کا تھوڑا سا اثر ہوگا کہ جب وہ چیزیں لوگوں کی نظر میں بار بار آئیں گی تو لوگ بھی اس کو فالو کریں گے, اور پھر ان کیسز کا جب کوئی اینڈ نکلے گا تو وہ ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ایک سجیشن ہے اگر جی. تو تھینک یو سو مچ فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور آپ کو آگے بھی جو ہے نا وہ مدعو کرتے رہیں گے اپنے شوز کے اندر, کیونکہ آپ ہماری فیملی ممبر ہیں, صبح سویرے پاکستان کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ فاطمہ, اٹ از نائس ہیونگ یو آن شو آلویز. سو اب یہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینلسٹ, ہمارے فیملی ممبرس, سب کا تعارف کراتے ہیں. بینا گوئندی صاحبہ موجود ہیں, اور اسپیشل تعارف آج میں نہیں کراؤں گی کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں جس طرح سے آپ محبت کرتے ہیں بینا صاحبہ, ان کی باتوں سے میں خود اور آپ سب جتنا کچھ سیکھتے ہیں, تو وہ جو ہے نا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ساتھ ساتھ ربیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور احمد حماد صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کو ویلکم کریں گے شو میں. تو بینا صاحبہ, تو آپ کے سپرد یہ صبح سویرے پاکستان کیسا لگتا ہے آپ کو, فیڈ بیک کیسا ملتا ہے آپ کو, اور ہمیں ابھی کیا کیا چیزیں ایڈ آن کرنی ہے اس میں؟ بہت اچھا. سب سے پہلے تو میں سب کو سلام دیتی ہوں, اور اپنے ہمارے سارے ویورز جو ہیں وہ جب میں یہاں پہ آتی ہوں یقین مانے وہ کہتے ہیں کہ بینا آپ تو کہیں آتی نہیں اتنا زیادہ, چونکہ میں بینگ اے رائٹر میں بہت کم مشاعروں پہ اور ان جگہوں پہ مطلب جاتی ہوں. آئی ایم ویری سلیکٹیو. تو چونکہ ظاہر ہے میرا فیلڈ ایجوکیشن بھی ہے اور میں رائٹر بھی ہوں, تو اس لیے میرے لیے بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا یہاں پہ صبح صبح آنا. ٹھیک ہے, اور لیکن یقین مانیں کہ یہ آپ لوگوں کا ایک جو یہ مارننگ شو تھا دیٹ واز اے ویری ڈفرینٹ دین دی ادر چینلس, چونکہ مجھے ایک اس میں ایک ایسی لگی کہ مورالٹی کی, ایتھکس کی بات کرتے ہیں. تو لیکن میں نے اب یہ دیکھا کہ یہ سیلیبریشن بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, تو یو نو لائک اٹس لائک اے ویری ڈفرینٹ مارننگ شو. میں ایک حوالہ تو یہ ہے اس کا, اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ جو میری بات کہاں کہاں پہ پہنچتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں جو ہمارے
بہت بڑے بڑے لوگ جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جب میں جاتی ہوں, جیسے کل ایک میرا انٹرویو تھا ڈاکٹر آصفہ کے ساتھ, ڈاکٹر شاہینہ آصفہ جو سرجری میٹ کی ہیں. اچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ بینا آئی ایم واچنگ یو, اور محبت اور جدائی کو میں نے جو کانسیپٹ کو سنا دیٹس سو ڈفرینٹ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاؤس وائفس کا شو ہے, اٹس لائک مور لائک ورکنگ کلاس لیڈیز کا بھی شو ہے. یعنی کہ اتنے بزی اسکیجول میں اگر ایک خاتون پورا ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا وہ شو دیکھ رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں میں آفس کے بریکس میں دیکھ رہی ہوں, بیکاز آئی ایم ریئلی امپریسڈ. اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ فیڈ بیک یہ مطلب پرسنلی شی ہیڈ نو ٹائم, یو نو لائک اس طرح کے بزی اسکیجول والے لوگوں کے ساتھ, اور مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ, یعنی مجھے, میں نام نہیں لیتی, یہ میڈیا کے آپ کے جو بڑے آئیکونس جن کو آپ کہتے ہیں, وہ مجھے کالس کر کے کہہ رہے ہیں کہ بینا دس از, سو اٹس لائک اے فریڈم. ایک مجھے یہاں پہ جو فیل ہوئی, میں دوسرے چینلز پہ بھی جاتی ہوں گائے گا, لیکن what I felt here کہ میرے لیے ایک سب سے بڑا یہ تھا کہ اٹس لائک اے انڈیپینڈنس, یو نو لائک ووکل اسپیچ کا انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے نا, یہ بہت بڑی ہوتی ہے. اور مجھے کبھی کسی نے ٹوکا نہیں, ٹھیک ہے, آئی نو مائی لمٹس, واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. ایک تو مورلی آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کے پاس ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو ہیو گریس اینڈ بیوٹی ان یور شو. You know, it's like both things are doing together. اور جب تک یہ ہوگا تو معاشرے کی ترتیب ہوتی. لیکن میں کانگریچولیٹ کرتی ہوں آج 92 نیوز کو, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ فارچونیٹ بینگ اے ممبر آف دس. تھینک یو سو مچ. ربیہ, آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا 92 کے ساتھ؟ پہلے تو کنگریچولیشنس آن یور اینیورسری, 5th اینیورسری. اٹس اے لانگ اسٹیپ. ماشاء اللہ یو گائز آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ. اینڈ جس پر وہ کہیں تھی بیوٹی اینڈ گریس, اور یہ ایکچولی میں سچ ہے. دیر از بیوٹی اینڈ گریس ایوری ویئر اوور ہیئر, اینڈ آپ کی وجہ سے بھی اور اس کی پوری ٹیم کی وجہ سے بھی. ہاں ایگزیکٹلی, دا گیسٹ ہیو بین ویری امیزنگ. اینڈ یہ ایکچولی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے ٹو لرن اسٹف, اور پروموشنس کے لیے بھی. جب سے میں نے آنا شروع کیا, ابھی مجھے زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا, لیکن جب سے آنا شروع کیا آئی ہیو بین گیٹنگ ریئلی گڈ رسپانسز. ایوری بڈی از لائک, کافی لوگ مجھے آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو مارننگ شو پہ دیکھا تھا. صحیح. تو اٹس اے ویری گڈ پلیس. لیکن وہ فالوورز ہیں, فالو کرتے ہیں ہمارا, جو یہاں پر ہم اس میڈیم پہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کنوے ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو کوشش یہی کہ ہم ایسی چیزیں لائیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہو. حماد صاحب, آپ کا جو ہے وہ تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ 92 کو کہاں ریٹ کرتے ہیں, مارننگ شو کو بھی, خود 92 کو بھی؟ مجھے, میں تقریباً 10 سال سے ٹی وی کر رہا ہوں, اور ہوسٹ بھی کیا ہے, اور ہر تقریباً چینل پہ مختلف شوز کیے. یہ مجھے یہاں پہ آ کے جو ایک ڈفرنس لگا وہ یہ ہے کہ اس کا آتے ہی سب سے پہلے جو گرینجر یعنی جلال, وہ بڑا اچھا لگا. جلال کے حوالے سے میں ذرا سا یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے بنا پا, اقبال نے جلال اور جمال کی ہمیشہ اکٹھے بات کی ہے کہ جو چیز خوبصورت ہے وہ باروب بھی ہونی چاہیے. اور اس نے کہا کہ جو عربی آرکیٹیکچر ہے, مسجد کرتبہ جو بنائی ہے, وہ بیک وقت جمیل بھی ہے اور جلالی بھی ہے. تو یہاں آپ کا شو ہے, یہ خوبصورت بھی ہے اور اس میں روب بھی ہے. یہ مجھے اچھا لگا کہ اس سیٹ کا گرینجر ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے آ کے دل پہ ایک خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایک زبردست جگہ ہے, یہاں پہ بات کریں گے, اور بڑا ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ آپ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, میں نے یہ دیکھا کہ آج کل میڈیا کی, وہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ سروگیٹ پیرنٹ کی حیثیت ہے میڈیا کی. جہاں پہ پیرنٹ موجود نہیں ہیں اس سلائیڈز کے لیے, وہاں میڈیا پیرنٹنگ کرتا ہے ان کی. تو اس میں آپ کی جو چینل کی آواز ہے, یہ بڑی توانا آواز ہے, اور اس نے بالکل کریز سے نکل کے بڑا بولڈ اور بڑا ایگریسو اس نے رپورٹنگ کی, اور مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے میرے بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں, بیہائنڈ دا کیمرہ اسٹوڈنٹس ہیں, دوست ہیں, بلکہ مجھے ایک پرابلم ہوا تو کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل اس پہ پروگرام نہیں کر پا رہا تھا, ڈر رہے تھے. لیکن یہ وہ واحد چینل ہے, چینل 92 کے, جہاں کے اینکر ہمارے دوست اسد اللہ, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا, اس پہ پروگرام کیا, اور اس کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے. وہ پاور کوریڈورز میں وہ آواز سنی گئی, اور پاور کوریڈورز نے اس پہ رسپونڈ کیا. تو یہ بڑا زبردست ہے 92. میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں اس کو. تھینک یو سو مچ. اب آپ سے خوشی پہ جانا پوچھیں گے, خوشیاں کیسے آپ لوگ مناتے ہیں, اور خوشی پر آپ سے کچھ سنیں گے بھی. بلقیس صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے مارننگ شوز کے اندر اوور آل ٹی وی میڈیم پہ, کیونکہ جس انفلوئنس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس پاورفل فیڈ بیک کی ہم بات کریں کہ جو پینیٹریٹ ہوتا ہے عوام کے اندر, کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور آپ کیا وش کریں گی 92 کو اور سویرے پاکستان کو؟ دیکھیں 92 اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر رہا ہے, اور مارننگ شوز کے حوالے سے بھی ایک اور 92 کی بات ہے کہ صبح 9 جو پروگرام ہے وہ میرا پسندیدہ پروگرام ہے 92 نیوز کا. وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو انر سول کے لیے وہ بہت اچھا ہے.
और दूसरी बात है, जहाँ तक इसमें मेरे हिसाब से, मेरे पेशे से अगर आप पूछें तो या सेहत के हवाले से पूछें तो आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और बस इसी को जारी रखने की ज़रूरत है। इसमें और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम बैठकर लोगों को एजुकेट ही कर सकते हैं। ऐसा ही मतलब ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है। बिल्कुल तो ये आप लोग बहुत अपना काम एहसन तरीके से कर रहे हैं। इसमें मेरे जो शोबा है उसमें मैं नहीं समझती कि और किसी चीज़ की गुंजाइश है, बल्कि थैंक यू सो मच आपा। बस एक चीज़ की गुंजाइश है और वो ये है कि आपने लाहौर आना है और इस सेट पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जब भी लाहौर आए मौजूद हों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आपने दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच आपा, आपने सुबह सुबह जो है ना वो हमारे शो को और 4 चांद लगा दिए। खुशी पे कुछ सुनाए ना हमाद साहब। अच्छा, मैं आपको बल्कि बड़ा रिलेट करेगा 92 के हवाले से कि वो जो एक सप्रेशन में आवाज़ बनती है, बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, क्या बात। बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते, क्या बात है। दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते, उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो, उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो, और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते, उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते। और ये देखिएगा, रोजे आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, रोजे आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते, रोजे आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। और तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते, तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते, बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, और जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल, और हमारा जो है वो स्लोगन भी यही है, क्योंकि 92 मीडिया ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप का स्लोगन यही है कि हम खबर छुपाते नहीं, हम खबर सामने लाते हैं, हम खबर छापते हैं, हम खबर दिखाते हैं। तो वो जो जहन पे तालों वाली बात है ना, वो यहाँ से रिलेट होती है। तो बीना आपा, खुशी कैसे मना सकते हैं हम, क्योंकि क्या तरीका कार हुआ खुशी का? देखिए, खुशी जो है ये मनानी नहीं होती, इट्स अ फीलिंग, यू नो, ये एक ऐसा जज्बा है। और ये बल्कि इससे पहले मैं एक बात करूँगी कि आपके जो जितने थ्रू आउट प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल भी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मैं देखती हूँ, बल्कि हारून साहब का तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अस, तो हम मतलब हम मीटिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन हम जब मिलते हैं तो हम बहुत सी बातें उनसे डिस्कस करें। लेकिन एक चीज़ है, ये जो इमोटिविज्म आपके प्रोग्राम्स के अंदर है ना, दिस इज़ वेरी, जिसे कहते हैं ना कि एक उभर के सामने आता है। उसमें ये है कि मुझे यानी कि इतनी फीडबैक मिलती है कि लोग कहते हैं कि हम प्रोग्राम देख के खुश हो गए, यानी इट्स लाइक अ मूवमेंट, वो मूवमेंट है। अच्छा, अब खुशी को सेलिब्रेट कैसे करना है और खुशी है क्या, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमने सेलिब्रेट किसी और ने नहीं करना, व्हेन वी आर हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर से आते हैं ना। अच्छा, वो हार्मोन्स हमने कहीं बाहर से लेने नहीं जाने, एवरीथिंग, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ हमारे पास सारे ट्रेजर्स, एवरीथिंग, हर दुनिया की इल्म से लेके दौलत, सब कुछ इज इनसाइड अस, वी जस्ट हैव टू एलिवेट आवर सेल्फ एंड रीच टू दैट पॉइंट। अच्छा, वहाँ भी जब हम पहुँच जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं भी होगा ना, तो फिर भी हम खुश होंगे। और इसके ऊपर एक मैं आपको छोटी सी नज़म सुनाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते हमने झूमर सुनाई थी, वो वायरल हो गई, और वो तो इतने लाख प्रोग्रामों ने, वो पता नहीं कहाँ से मुझे अमेरिका से कॉल्स आती, लेकिन बहरहाल ये है कि अभी मैं इसीलिए मैंने अभी एक छोटी सी नज़म है, सुलगते गुलाब। जी जी। कभी सोचा भी ना था कि, कभी सोचा भी ना था कि धूप और छाँव के खेल में यकदम, कभी सोचा भी ना था कि धूप और छाँव के खेल के में यकदम सुलगते गुलाब तर होंगे, बंजर होगी ज़मीन और पेड़ पर इस कदर समर होंगे, बंजर होगी ज़मीन और पेड़ पर इस कदर समर होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कम चीज़ें भी हैं ये खुशी के लिए, तो यू मस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, और वो हैप्पी आप किसी और ने नहीं आपको करना, यू हैव टू फील दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, अब बहुत कुछ लोगों के पास होता है एंड पीपल डोंट फील इट।
اچھا وہ اپنی ان چیزوں کو گنتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. جو چیزیں ان کے پاس ہیں they never count those happiness, those pleasures, اور وہ جو نعمتیں خدا نے, جو فاتر نے, فطرت نے ان کے اوپر جو بلیسنگز کی ہوئی ہیں ان کو نہیں وہ دیکھتے, اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. اچھا جب ہم فیل کی بات کرتے ہیں تو فروا ایک اچھا کھانا کھانے سے بھی بڑی اچھی فیل آتی ہے, خوشی جو ہے نا وہ آپ کو فیل ہوتی ہے, تو کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہے نا خوشی میں ایک اچھا جو ہے غذا اور اچھا کھانا؟ اصل میں بہت سارے فوڈ کے ساتھ نا بہت سارے جو ہیں ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نا فوڈ میں کمفرٹ ملتی ہے کہ اف دے آر ڈپریس تو وہ کھانے میں کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں وہ ہمیں اوبیس نظر آتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی غم میں جو ہے وہ بھوک پیاس مر جاتی ہے. مطلب اگر مجھے اسٹریس ہے میں نہیں کھا سکتی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹریس میں بہت زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ خوشی میں آپ کو کھانا ضرور کھانا چاہیے, کھانے کو انجوائے کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ اپنا پورشن کنٹرول رکھیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا سپوز اگر آپ 3 to 4 scoops آف آئس کریم کھاتے ہیں تو آپ 1 سے 2 scoops لے لیں تاکہ آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کھانا جو ہے نا آپ کا, اس کو بس یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اندر ڈمپ نہیں صرف کرنا, آپ اس کے ٹیکسچر کو, اس کے فلیور کو, ہر چیز کو جب انجوائے کرتے ہوئے کھائیں گے تو اس کا ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایک تو پوری طرح سے انجوائے کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم جب سپوز کوئی فیملی گیدرنگ ہے یا باتیں کریں یا ٹی وی پہ آپ کا کوئی فیوریٹ شو لگا ہوا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کی خوشی تو ہوتی ہے, اس دوران ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم اکثر بہت زیادہ کھا جاتے ہیں. یا ہم کوئی بھی اگر جنک فوڈ وغیرہ, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بالکل ڈرنکس کا استعمال زیادہ, پھر آپ کا یہ جتنا پیکٹ سنیکس ہیں, چپس ہیں, یہ سب چیزیں جو آپ کھانی شروع کرتے ہیں. نہیں, میں خود بھی کھاتی ہوں. اگر میں یہ کہوں آ کے کہ جی میں بالکل جنک فوڈ نہیں کھاتی, میں بھی کھاتی ہوں. آپ اگر 15-20 دن بعد کوئی ایسا چیٹ میل لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, آپ کھا سکتے ہیں. اچھا ماہین, ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں نا کہ جی میک اپ کے بغیر تو کوئی ایونٹ نہیں ہوتا ہے اب, اور خاص طور پہ خوشی منانے کا ایک اظہار ہے خواتین کا, خوب تیار شیار ہو جاتی ہیں, اور جب تک گھر میں خواتین تیار نہیں ہوتی نا ویسے ایونٹ بھی نہیں لگتا ہے کہ آج گھر میں تو کیوں سارا ایسا ہی ہے نا, سیکنڈ کریں گی. بالکل آپ بھی دیکھیں نا سیٹ پہ کتنی بہار آئی ہوئی, اگر یہی سب خواتین تیار نہ ہوئی ہوئی ہوں. بینا صاحبہ کو آپ دیکھتے اتنی گریسفل جو ہے نا وہ سٹل کپڑے پہن کے آتی ہیں, آج آپ دیکھیں کیا ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. یہ بڑی اور بڑا اچھا میک اپ کیا ہے, میں آپ دیکھ رہی ہوں, بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ. اچھا ماہین, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو ہے نا کوئی برائڈ آئی اور بڑا اریٹیٹ آپ کو کیا ہو کہ میں نے تو شادی نہیں کرنی, میں نے تیار ہی نہیں کرنا, میں میک اپ یار رو رو کے سارا میک اپ اتار لیا ہو, کبھی ایسا کوئی ٹف ٹائم دیا ہے کسی نے؟ اچھا اکثر برائڈس جو ہے نا ظاہر ہے اداس تو ہوتی ہیں بارات کے جو اب نہیں ہوتی, نہیں کئی دفعہ ہو جاتی, کئی دفعہ ہوتی ہے. تو میں روتی بھی نہیں ہے, گھر والے رخصتی بھی کہہ رہے تھے اللہ کے واسطے رو لو, زیادہ آنسو ٹپکا لو. زیادہ تر ہے ٹرینڈ چینج ہوا ہے, لیکن کچھ ہوتی ہیں جو اداس بھی ہوتی ہیں. لیکن میں تو ان کو کچھ جوکس رکھے ہوئے میں نے جو سنا دیتی ہوں. ایک تو میں نے کہا بھائی تھوڑا مائنڈ چینج کر لو اور بائے بائے کرتی ہوئی جانا, اچھی بات ہے, اپنے گھر جا رہی ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب شادی ایک بہت خوشی کا تہوار ہے, انجوائے کر. ہاں جی ضرور, ایک جوک میں سناتی ہوں. اب شادیوں پہ ہوتا کہ جو رخصتی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ رخصتی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے 2 آنسو نکال لو. میں تو کہتی مجھے یاد کر لینا یہاں سے گھر سے جانے کا. اب وہ ہوتا ہے کہ جو نا پہلے تو جی میکے والے رو رہے ہوتے تھے کہ جی ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہے, لیکن اب جو نا بیچارے سسرال والے رو رہے ہوتے کہ اب پتہ چلے گا تمہیں. صحیح بات ہے. تو جو نا جوکس اپارٹ, بیٹیاں جو ہے وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں, گھروں کی رونق ہوتی ہیں. جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ گھر کیسا سونا ہو گیا, ساری خوشیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو جناب اب ایک اور ہمارے ساتھ ہماری فیملی ممبر, ہماری جو ہے وہ شو کی بہت ہی خاص جو ہے نا وہ پرسنالٹی موجود ہے, مونا علی, جو کہ فٹنس پہ بات کرتی ہیں. خواتین کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے کہ خواتین بات تو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے نا فٹنس میں, چاہے خیال رکھے یا نہ رکھے. سو ویلکم مونا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. Thank you for having me. Congratulations on your 5th year. بہت اچھا لگ رہا ہے اس بار پارٹ ہو کے,
اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت زیادہ سکسیس دے, اور اسی طرح اور بہت سارے شوز ہوتے رہیں, اسی طرح میں بھی شوز کا پارٹ بنتی رہوں, اور اسی طرح آپ لوگ بلاتے رہیں. اور اس شو میں آنے کے بعد بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, بہت فالوئنگ بڑھی ہے, اور بہت اویئرنیس آئی ہے لوگوں کے اندر, خاص طور پہ نہ صرف لیڈیز بٹ جینٹس بھی. مجھے فیڈ بیک آتی ہے جب میں اپنا انسٹاگرام شیئر کرتی ہوں تو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے بتایا, ہم فالو اپ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ پیپل ایکچولی کیئر اینڈ واچ دا شو, بہت اچھی بات ہے. یعنی اویئرنیس آ رہی ہے. اور ایک بڑے مزے کی بات جو اچھی بات یہ کہ آج مونا بھی جو ہے نا اپنی کیپیسٹی میں بہت پیارا جو ہے نا ماشاء اللہ تیار ہو کر آئی. جب مونا کو دیکھتے ہیں جوڑا شوڑا بندھا ہوتا ہے, آل جو ہے نا وہ جیل بیگ بال ہوتے ہیں اور ٹراؤزر, اور جو ہے نا وہ میرے لیے اچھی بریک تھی, ذرا تیار ہو کے آنے کا موقع ملا, مجھے بھی بہت اچھا لگا. بالکل. تو مونا اوور آل جب ہم فیڈ بیک کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت پاورفل ٹول ہے. یقیناً آپ نے بتایا کہ آپ انسٹاگرام پہ اپنا شیئر کرتی ہیں اور بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے. تو کیا چینج آپ کو دکھ رہا ہے 92 میں؟ اور دوسری طرف یہ بھی کہ جب آپ بات کرتی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے کنسلٹ کرتی ہیں تو وہ آپ کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ پہلی بات تو میری فیملی بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اس چینل پہ آتی ہوں. اس چینل کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اور اس چینل کے ویورز بہت اچھے ہیں, بہت اچھی ریپوٹیشن ان کی خود بھی ہے, جو مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں میرے انسٹاگرام کے تھرو. بائی دا وے میرا انسٹاگرام ہے شیملیس پروموشن fitwit.mona.ali ہے, تو جب بھی آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے, ورک آؤٹ پلانس چاہیے, کچھ بھی, میں وہاں پہ ہوتی ہوں. فیڈ بیک یہ آتی ہے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ چینل اتنا ریگولرلی آپ کو بلاتے ہیں, کیونکہ ہم بہت ریگولرلی ویورز ہیں اس شو کے. تو جب آپ فٹنس کی ایکسرسائزز شیئر کرتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے, اور بہت یعنی اچھا پازیٹیو پلیٹ فارم ہے. نہ صرف آپ فٹ رہنے کی بات کرتی ہیں, آپ مینٹلی فٹ رہنے کی بھی بات کرتی ہیں. یہ جو ہم جس پلیٹ فارم کی بات کر رہی ہیں ابھی مونا جو بات کر رہی ہیں, یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کے 24 آورز آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم 92 کی بات کرتے ہیں تو 5 سال بڑی محنت سے لگائے ہیں ان کو, 5 سال تک یہاں پر لا کے 92 نیوز کو 92 بنانے کے لیے, کیونکہ 24 آورز کی اسٹرگل ہے. یہاں پر پوری ٹیمز ہیں جو کہ کام کرتی تھی, جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے بھی کہا جی صبح نور سے لے کر جو ہمارا آخری بلیٹن تک ہوتا ہے, تو آپ یقین کریں کہ جس کی جو کیپیسٹی, جس کے جو انٹرسٹ ہیں, بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ وہ فیڈ بیک کرتا ہے. ربیہ, جب آپ بات کرتی ہیں تو خوشی سیلیبریشنز کی, تو کیا کرتی ہیں آپ؟ سب کے اپنی اپنی ٹائپ کے سیلیبریشنز ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اوکیزن کو آپ ایگزیکٹلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی فیسٹیولز وغیرہ ہیں اس پہ تو آبویسلی آپ تیار شیار ہوتے ہو, دیر از فوڈ, دیر از کمپنی. آبویسلی کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, کوئی پرسنل اکامپلشمنٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہو. میں تو نیٹ فلکس دیکھ کے اور کھا پی کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں واقعی کہ جو نا وہ بھی کوئی بھی تہوار آ جائے, کوئی بھی سیلیبریشن کا موقع, چاہتے ہیں کہ بس سوتے رہے اور جو نا کچھ کرنے کو نہ ملے. ویسے اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد دل یہی ہوتا ہے کہ نا آرام فرمائے. آپ کیا کرتی ہیں, سونا پسند کرتی ہیں؟ نہیں, میں زیادہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے ریڈنگ اور رائٹنگ میں. جب میرا ٹائم ہے دین آئی ہیو مائی اون ٹائم, میرا اپنا بیڈ روم ہو اور میں اس میں لکھوں اور بس بیٹھوں, دیٹس مائی ہیپینیس کا مومنٹ. یا پھر میں جیسے آج کل میں نے ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے, وہ آپ ہی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں مجھے بہت ہیپینیس ملتی ہے. یو نو آئی گین, میں نے اتنا ویٹ گین کر لیا اوور لائک 3-4 ایئرس آفٹر مائی ایکسیڈنٹ, اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی دیٹ. اینڈ وہ میری جو ہیپینیس ہے, یو نو لائک دیٹ از, میرے خیال میں سب سے زیادہ ہیپینیس ہوتی ہے اکمپلشمنٹ کی. جب آپ کوئی کام بھی اکمپلش کر لیتے ہیں نا, کوئی بھی اپنا چھوٹا یا بڑا گول بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, آپ اپنا گول کوئی بھی اچیو کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو اکمپلشمنٹ کی ہیپینیس ہوتی ہے, دیٹ از دا بیسٹ ہیپینیس. تو یہ وزن کم کرنے کی موٹیویشن کہیں آپ کو صبح سویرے پاکستان سے تو نہیں ملی کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, وہ مونا سے میں بات کرتی ہوں, میں بیک آف دا مائنڈ وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ جم کی بندی تھی. میں مطلب فرسٹ سنو پڑی ہوتی تھی, چونکہ میں امریکہ میں اتنا عرصہ رہی, باہر رہی, لیکن میں سب سے پہلے جم کھلنے سے پہلے, اب میں آئی گین بیک مائی ویٹ, اور میرے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک موٹیویشن تھا. لیکن دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ آنے سے مجھے ظاہر ہے آئی نیور فیل ہیسیٹیٹ. میں اتنی موٹی میڈیا پہ آ گئی, لوگوں نے مجھے شروع میں کہا بھی, میرے فرینڈس نے, مطلب ایون مائی فیملی, آئی سیڈ اٹس اوکے, دیٹس فائن, دس از می. یو نو لائک اب میں اس میں, یو نو لائک اب میں نے اس میں یقین مانے 4-5 ویکس میں, اینڈ آن مائی اون چینل آئی ہیو سیڈ دیٹ کہ میں نے ان 5 ویکس میں 6 ویکس میں ہاؤ مچ آئی لوز آئی کین ناٹ ٹیل یو, بٹ آئی کین ٹیل, یعنی میں 3-4 گھنٹے جم میں رہتی ہوں, اس کے بعد یو ہیو ٹو اسٹاپ what you eat. That's 80%, because I have written a small book on that too. 9 سال پہلے لکھی تھی. تو لیکن اب وہ لکھنے کا عمل مجھے خود کرنا پڑا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹف نہیں ہے. بٹ یو نو جب پہاڑ اتنی دیر تک پہاڑ ہوتا ہے جب آپ
उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं, जब चढ़ जाते हैं तो वो आपके कदमों के नीचे होते हैं। और ये देखे ना कि जब 92 भी लॉन्च हो रहा था तो बात यही होती थी कि क्या करें, कैसे करें, इतने ऑलरेडी चैनल्स मौजूद हैं, 92 अपनी पहचान कैसे बनाएगा। लेकिन वही वाली बात कि जब आप पहला कदम रखते हैं फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, लेकिन ईमानदारी जो है ना वो काउंट करती है। हमारे साहब क्या कहेंगे, है ऐसा ही? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वैसे भी हम शायर लोगों के लिए तो खुशी है अपनी, जिसको जो आपको अच्छा लगता है उसको देख लेना ही खुशी है। उससे बड़ा ईद का दिन क्या हो सकता है? तो हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि लेटर इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि वाकई दिल चाहता है कि हम गाएं और नाचें, लेकिन गाना अगर सारा रज़ा जैसा ना हो तो फिर बंदा उसमें हाथ ना डाले तो लोग भाग जाएंगे। अच्छा, सारा का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसने बहुत मेहनत की। गायकी के अलावा फारसी के हमारे उस्ताद थे कॉमन डॉक्टर आफ्ताब असगर, उनसे बाकायदा इन्होंने वो जो लफ्जियात होती हैं कि कुछ लफ्ज़ गलत ना निकल जाए, उसकी जो रूट्स हैं, ओरिजिन्स हैं, वो सारी इन्होंने सीखी और उसके बाद गायकी में हाथ डाला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बात उस्ताद हामिद अली खान साहब एक दफ़ा मेरे साथ हम PTV पे बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन नंबर निकाल के, अपना मोबाइल निकाल के कहते हैं तेरा नंबर की है। मैंने कहा सर ये मेरा नंबर है। कहते हैं इस वास्ते ले रहे हैं कि कितने कभी कितने ना लफ्ज़ पूछने की लोड़ पै जाती है। तो ये गायक जो होता है, अच्छा गायक जो वाकई समझता है कि उसने गाना है, वो समझता है कि कोई लफ्ज़ गलत मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि वो जाहिर है गायकी तो गायक सेंसिटिव काम है, बारीक काम है। तो इसलिए मुझे शुरू तो यही लगता है कि अच्छा किसी को मिल के आए, नाचें गाएं, लेकिन इवेंचुअली हम पे नज़्म या गज़ल कहते हैं। हमारी जो अल्टीमेट रिजल्ट होती है वो यही होती है कि हम अपनी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, खुशी मनाना हो, आपका अपना प्रोफेशन हो, या जो है ना सीरियस इश्यूज हो, एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए फील होना बड़ा ज़रूरी है। अब सारा जब आप गाती होंगी, अब आप जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, तारीफ कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है आपको सुन के, तो वो फील ट्रांसफॉर्म होती है और वो आपकी जो है ना वो गायकी में आती है। बिल्कुल आती है, बल्कि अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखें तो आपकी जितने भी ऑरा है आपका, उसमें आपकी जो फील है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। नेगेटिव फीलिंग्स हो या गुड वाइब्स हो तो वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इतने अगर इंटेलेक्चुअल सब बैठे हों तो आपका सुर, आपकी लय और आपके अल्फाज जो आप अदा कर रहे हो उनमें और ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। इट हैपेंस। इसीलिए मैं यहाँ आके ज़्यादा मज़ा करती हूँ सच में। सब लोगों को यहाँ पता है, सारा को इसका म्यूजिशियंस दे दो, उसको साउंड दे दो, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पे ही गा लेंगे। तो ये भी आपके हवाले ही होने वाला है, तो आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। जब सारा ने बात की ना कि साइंटिफिक ऑरा की और जो है ना वो साइंस की, तो मुझे फ़ौरन से ना डॉक्टर मोइज़ याद आ गया। आज हमारे शो में है नहीं, लेकिन हम उन सारे लोगों को नहीं भूलेंगे, हम उन सारे अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं भूलेंगे जो हमारे साथ होते हैं रोजाना। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले सहार का जिक्र किया, डॉक्टर मोइज़ की भी कुछ मसरूफियत थी, लेकिन ऑलरेडी जो है ना हम सबको याद रखते हैं, तो फौरन से वो कहते हैं जी जनाब ऑरा बड़ा मैटर करता है, जो ना वो नेगेटिव वाइब्स नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अभी यहाँ पे जैसे हम बैठे हुए एक लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी पे आप सब बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है एज ए यंगस्टर भी, शायद अगर आप मेरी बुढ़ी रूह कहें तब भी, मतलब अक्सर मैं कभी कभी मॉर्निंग शोज देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ यार दिस इज़ बिलो देन द IQ लेवल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो वो जब आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे एक शो कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग विच आई एम रियली गोइंग टू अप्रिशिएट माशाल्लाह, कि आप वो एक सेट करके रखते हैं कि इस लेवल से हम बिलो एवरेज बात नहीं सबसे जो है वो मैसेज भी लेंगे 92 न्यूज़ के लिए और सबसे सवेरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन सबसे पहले हम आज साहब से जो है ना कुछ सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपको आज इस खुशी के मौके पे एक योम मोहब्बत की तरह से हम इसको मना रहे हैं, मोहब्बत के दिन के हवाले से एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। पहले तो हमेशा गज़लें सुनाई हैं, आज योम मोहब्बत के हवाले से नज़्म। तूने फूल भेजा है, तूने फूल भेजा है जिसमें तेरे हाथों की नर्म खुशबुएं भी हैं, जिसमें तेरे हाथों की नर्म खुशबुएं भी हैं, और तेरी कुर्बत की जागती कहानी भी, और तेरी कुर्बत की जागती कहानी भी, ज़िंदगी के दरिया की नाचती रवानी भी, बात काटने वाली बेधड़क जवानी भी। फूल तेरी चाहत की बोलती अलामत है, फूल तेरी चाहत की बोलती अलामत है, ऊँगते ज़मानों की जागती बगावत है। फूल तेरा कासिद है और तेरी निशानी भी, गुफ्तगू की दुनिया में हर्फ भी मानी भी, गुफ्तगू की दुनिया में हर्फ भी मानी भी। सोचता हूँ इसको मैं कैसे जाविदा कर लूँ, इससे उठती खुशबू को हिज्र की अमा कर लूँ। पत्तियों को चुपके से ज़हन की कलाई पर कस के बांध लूँ, जैसे गजरे बांध लेती है शाम को नई दुल्हन। इसकी मूरगों को मैं, पत्तियों की मूरगें,
इसकी मुंह रगों को मैं तेरी आंख के डोरे जान कर ये बीनाई सौंप दूं के सपनों में दुश्मनों में अपनों में सिर्फ तू दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात है। इसकी पत्तियों को मैं इसकी मुर्गों को मैं तेरी आंख के डोरे जान कर ये बीनाई सौंप दूं के सपनों में दुश्मनों में अपनों में सिर्फ तू दिखाई दे। सोचता हूँ ये लम्हा कैद कर लिया जाए, इससे पहले बस्ती में भागते फिरे साए, इससे पहले ख्वाबों का रास्ता बदल जाए, जिंदगी का सीधापन जावियों में ढल जाए, तूने फूल भेजा है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। आपसे कुछ ना सुने कैसे हो सकता है। अब ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि अब ऐसा एक माहौल बन गया। और इनकी, मैं सारा की जो बात है, इनकी एक इन्होंने बात की कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, यानी एक माहौल का और ऑरा की जहाँ बात करते हैं, चूँकि मेरा जो पहला मेरा मास्टर्स था वो बायो में ही था, तो साइंटिस्ट थी। तो अब जैसे आपने बात की है कि ये जो ऑरा और पूरी एनर्जी लेवल, देखिए एनर्जी लेवल, आप एक काम कर रहे होते हैं, आपके हिस्से का दूसरा काम कहीं और हो रहा होता है, तो एक्चुअली यू गेट बेनिफिट फ्रॉम बोथ हैंड्स व्हेन यू आर सिंसियर। तो ये एक सच की बात होती है, ये जो आपने बात की। और इसमें मेरा ख्याल में वो चीज़ें आप गेन करते हैं, जैसे आपसे हमने हैप्पीनेस ले रहे हैं इस तरह, और इसमें हम भी हैप्पीनेस आपको दे रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल एक में छोटी सी वो है, तेरा हर गम चुरा लिया होता, वाह वाह, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता, वाह वाह, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता, जिंदगी धूप में गुजारी है, जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता, वाह, कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, कुछ तो कम होते शब के अंधियारे, दिल का दीपक जला लिया होता। और एक शेर है, ये इशफाक साहब को भी बहुत पसंद था, ये मेरी बहुत पहली किताब में से है, या समंदर की तह में रख आते, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया होता। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि 92 तो बहुत से लोगों को भंवर से बचा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जो है, जब भी आप लोग हमारे शो का हिस्सा होते हैं, हमारे व्यूवर्स हमारे शो का हिस्सा होते हैं, हम यहाँ पर बस बैठ के पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं, अप्रोच फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ हेल्दी रहें, हम फिट रहें, हम एजुकेटेड रहें, और अपनी ज़िंदगियों को, अपने लाइफस्टाइल को उन्हीं चीज़ों पे मोल्ड करने की कोशिश करें जहाँ पर हमारे लिए आसानियाँ हों और हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, खुशियाँ बांट सकें, मुस्कुराहटें बिखेर सकें। इसी बात के साथ आज के सेलिब्रेशन का यहाँ अख्ताम करेंगे। ऑनवर्ड सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेंगी 92 न्यूज़ के चैनल पर। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स। और आप सब हमें इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो रमशा कमल और टीम और सबको दीजिए इजाज़त।